نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 پڑھیں گے اور یہ کتاب الایمان کا باب نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب امور الایمان، ایمان کے کاموں کا بیان۔ وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقوله قد أفلح المؤمنون آیہ۔ اور اللہ پاک کے اس فرمان کی تشریح کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور جس قدر نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے۔ اور وہ شخص مال دیتا ہے تو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور تنگ دست مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ کسی امر کی بابت وعدہ کریں، اور وہ لوگ جو صبر و شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے دور رہنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو ان کے علاوہ زنا یا لواطت یا مشت زنی وغیرہ سے شہوت رانی کریں، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانت و عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث نمبر 9۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے روایت کیا ہے ابو صالح سے، اور انہوں نے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال الایمان بضع وستون شعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس میں ہم مختصراً کچھ پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ ایمان کا بنیادی تصور، ایمان کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیلو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے
اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور وعدے پورے کرے۔ یہاں بتایا جائے گا کہ ایمان محض ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ اس میں عقیدہ، اخلاق اور عمل تینوں شامل ہیں۔ اس آیت میں جو ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایثار، مالی قربانی، حسن معاشرت اور رفاہ عامہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت، وعدوں کی پابندی اور صبر و استقلال کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایمان کی شاخیں اور اعمال صالحہ کا ربط۔ یہاں مرجئیہ کے غلط عقائد کی تردید کی جائے گی۔ مرجئیہ کے نزدیک اعمال صالحہ کو ایمان سے الگ اور غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن سورہ مومنون کی آیت 1 سے لے کر 11 میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حیا اور ایمان کا تعلق۔ حدیث نبوی میں بیان کیا گیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا دراصل انسان کے دل کی پاکیزگی اور خوف خدا کی علامت ہے۔ حیا کو ایمان کی شاخ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں شرم و حیا موجود ہے تو وہ برائیوں سے بچا رہے گا، اور جب انسان میں حیا ختم ہو جائے گی تو وہ کسی بھی برائی سے نہیں رکے گا۔ ایمان کی شاخیں اور ان کی تفصیل۔ ایمان کی 60 یا 70 شاخوں کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ امام بہقی کی کتاب شعب الایمان، جس میں ایمان کی شاخوں کی تفصیل دی گئی ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان شاخوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 اعمال قلب، دل کے کام۔ نمبر 2 اعمال لسان، زبان کے کام۔ نمبر 3 اعمال بدن، بدن کے کام۔ ان میں دل کے کام مثلا اللہ پر ایمان، توکل اور صبر شامل ہیں، اور زبان کے کام مثلا صدقہ اور ذکر و تلاوت شامل ہیں، اور بدن کے کام جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ شامل ہیں۔ ایمان اور خدمت خلق۔ ایمان کا ایک اہم پہلو خدمت خلق بھی ہے۔ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کی شاخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان صرف عقائد پر مشتمل نہیں، بلکہ اس میں اعمال، اخلاق اور خدمت خلق بھی شامل ہیں۔ ایمان کی جڑ مضبوط ہو تو اس کی شاخیں بھی مضبوط رہتی ہیں، اور اگر جڑ کمزور ہو تو اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے۔